السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان میں جاری عدالتی بحران میں جو فریق آپ کو نظر آ رہے ہیں، کیا وہی اصلی فریق ہیں یا ان کے پیچھے کوئی اور ہے؟ جی ہاں، یہ لڑائی ہے امریکہ اور چین کی۔ کیسے؟ یہ آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور دوسری طرف چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پیر کے روز ہر صورت فیصلہ دینے کا فیصلہ کر رکھا ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں ذرائع نے یہ بتایا کہ فیصلہ لکھوا بھی دیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم انکشاف ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور پھر حکومت بھی ڈٹ گئی ہے اور 2 اہم آپشنز پر غور کریے۔ ایک آپشن ہے ایمرجنسی کا اور ایک آپشن ہے 4 ججز کے خلاف ریفرنسز کا۔ یہ لڑائی کہاں تک جائے گی، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ کل جمعہ کا دن جو گزرا اس میں بہت ساری اہم چیزیں دیکھنے میں، سپریم کورٹ کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے اور سماعت جو ہے وہ پیر کے دن تک ملتوی کی گئی۔ اور کل نواز شریف صاحب نے لندن میں ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اپنا وزن جو ہے حکمران اتحاد کے پلڑے میں ڈالا اور سپریم کورٹ کے اوپر تنقید کی۔ اور نواز شریف کی جو پریس کانفرنس تھی یہ بہت اہم تھی، کیونکہ نواز شریف صاحب جب سے پاکستان سے باہر گئے ہیں وہ عموماً کوئی زیادہ لمبی چوڑی کسی سے بات نہیں کرتے، نہ ہی کوئی تبصرہ کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ جو تبصرہ کیا اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف نے اس سارے معاملے میں سٹیپ ان کیا۔ اور بہرحال نواز شریف صاحب کا اپنا ایک ویٹ ہے، 3 دفعہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، اور ان کا اس معاملے کے بیچ میں پڑنا جو ہے ان کا جو حکومت کا جو پلڑا ہے اس میں ایک زیادہ وزنی اضافہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہوگا۔ لیکن دوسری طرف ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں نظر آئی ہیں، اور ابھی تک جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو عدلیہ ہے اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی واضح تقسیم ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کسی صورت بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ پہلے دن سے وہ جو ایک مطالبہ تھا کہ جی ایک فل کوڈ بنا دیا جائے، لیکن وہ اس فل کوڈ کو بنانے پر ابھی تک تیار نہیں ہے، اور ہمارے جو ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ ابھی تک انہوں نے ایسی کوئی ان کے ذہن میں بات نہیں ہے کہ وہ فل کوڈ بنا دیں۔ انہوں نے جو کل کا ریمارکس تھے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی فل کوڈ اس وجہ سے نہیں بنایا جا سکتا، اس وجہ سے نہیں۔ جناب بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لوگوں کے اور بھی کیس ہوتے ہیں، وہ بھی سننے ہوتے ہیں، کچھ ججز کی دستیابی کا بھی معاملہ ہوتا ہے، پر بات اتنی سادہ نہیں ہے جناب۔ معاملات کچھ ہو رہے ہیں اس کے پیچھے، بہت سارے مفادات اس کے پیچھے ہیں، اور فل کوڈ کے پیچھے معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے جو ہم خیال گروپ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ مبینہ طور پر جو 3-4 ججز پر مشتمل ہے، جنہیں کہ چیف جسٹس خود اور 4 اور ان کے جو گروپ ہے اس کو کل ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کل 6 جو معزز جج صاحبان ہیں وہ ان کے ہم خیال ہیں، جبکہ دوسری طرف کے جو لوگ ہیں وہ ججز ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال مندوخیل وغیرہ ہیں، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کی تعداد اس گروپ سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے اور یہی امر مانے ہے کہ چیف جسٹس صاحب کسی بھی صورت جو فل کورٹ کا اجلاس بنانے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ اگر معاملات کو سلجھانا ہو تو یہ کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے کہ بھئی ایک اختلاف پیدا ہو گیا ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں 4-3 کا فیصلہ، ایک طرف کہہ رہے ہیں 3-2 کا فیصلہ، تو بڑا سمپل سا حال ہے کہ جی فل کوڈ بنا دیں اور پوری عدالت جو ہے وہ اپنا مائنڈ بتا دے، تمام کے تمام ججز بیٹھ کے کہ نہیں جی اصل میں یہ ہے کیا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس معاملے کو حل کرنا نہیں ہے، ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں۔ ہم نے آپ سے کل کے ولاگ میں یہ عرض کی تھی کہ میسج جو ہے وہ یہی ہے جو مشورہ دیا گیا عمر عطا بندیال صاحب کو ان کے ساتھیوں نے کہ جناب یہ اس معاملے میں ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور چاہے اس کے لیے کسی حد تک بھی جانا پڑے، توہین عدالت کی بھی کارروائی کرنی پڑے۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ جی وہ طلعت صاحب نے اپنے ٹویٹ میں یہ بات کہی کہ جی کہا گیا کہ ڈٹ جو جتنا مرضی گند پڑ جائے اور چاہے توہین عدالت میں وزیر اعظم اور حکومت کو گھر بھیجنا پڑے، تو معاملات اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف حکومت پہ ہے وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس معاملے میں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا چیف جسٹس صاحب کو اور ان کے ہم خیال ججز کو۔ پھر عمران خان کے ساتھ جو بیٹھنے کا مشورہ دیا چیف جسٹس صاحب نے کہ سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے یہ بھی تنقید کی کہ جناب چیف جسٹس صاحب یہ تو کہتے ہیں سارے سیاستدان مل کے بیٹھ جائیں، لیکن وہ اپنی سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مشورہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے ہم کوئی کسی قسم کے مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے، اور نہ ہی ہم
ایسے مجرموں کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کریں گے. ان کا اشارہ عمران خان کی طرف تھا. تو ایک بڑی تقسیم واضح ہے. پی ڈی ایم کسی صورت میں بھی اس معاملے پہ ہٹنے کو تیار نہیں تھی. پھر ایک آج خصوصی اجلاس ہوا حکمران اتحاد کا، جس میں پی ڈی ایم بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی صدارت میں وہ اجلاس تھا، پرائم منسٹر صاحب بھی تھے، اور اس میں خصوصی شرکت کی نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے. اس کا جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس میں بالکل یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس 3 رکنی بینچ کا پیر کے روز بائیکاٹ کر دے گی اور ان کے فیصلے کو نہیں مانا جائے گا. یہ تو نواز شریف صاحب نے کل بھی کہہ دیا تھا. اور پیر کو جب سماعت شروع ہوگی تو جیسا کہ حکومت کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان عدالت میں پیش ہو کے ان کو حکمران اتحاد کے اس فیصلے سے اور حکومت کے اس فیصلے سے آگاہ کریں گے کہ جناب ہم اس بینچ کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے اس کی ہم اس کا کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے. سو وہ پیچھے انہوں نے اس کیس کو سے وڈرا کرنے کا فیصلہ کیا، حکومت اس سارے معاملے سے وڈرا کر جائے. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت کے وڈرا کرنے کے بعد چیف جسٹس جو ہیں وہ کیا فل کورٹ بنا دیں گے اور اپنا یہ جو 3 رکنی بینچ انہوں نے بنایا اس کو ختم کر دیں گے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ بہرحال ایک آئینی بحران تو پیدا ہو چکا ہے. جو جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے جس میں کہا گیا کہ توہین عدالت والے جو معاملے ہیں آج خود نوٹس جو ہیں ان کے اوپر اب کوئی بینچ نہیں بن سکے گا جب تک کہ پارلیمنٹ والا معاملہ نہیں آگے بڑھ جاتا. تو اس کی بہت وہ ٹیکنیکل فیصلہ ہے، اس پہ اس کی موجودگی میں کوئی یہ تو اب بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ جی 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے تو 5 رکنی بینچ جو ہے اس فیصلے کو ختم کر سکتا ہے. لیکن اس میں ٹیکنیکل بات ہے، انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کوئی بینچ بھی اب تشکیل نہیں دیا جا سکتا، وہ کتنے بھی رکنی کیوں نہ ہو. اب جو بھی وہ بینچ تشکیل دے گا تو اس کے خلاف وہی 3 رکنی بینچ توہین عدالت کی کارروائی بھی کر سکتا ہے. تو یہ معاملات بہت زیادہ پھنس گئے ہیں. دوسری طرف یہ بھی اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا کہ جناب اگر یہ ایسا ہوتا ہے اور یہ قانون جو پارلیمنٹ بنا رہی ہے اور اب وہ بل پاس ہونے کے لیے گیا صدر کے پاس، صدر نہیں پاس کریں گے تو پارلیمنٹ کی جوائنٹ سیکشن سے پاس کروا لیں گے، جس میں چیف جسٹس کا جو از خود نوٹس کا تنہا اختیار ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. تو اس پہ یہ کہا گیا کہ جی یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کی انٹینشنز کس طرف ہیں، تو وہ اس فیصلے کو ختم بھی کر سکتے ہیں پارلیمنٹ کے. تو جو شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں، ان سے یہ سوال کیا گیا ایک پروگرام میں کہ جناب اگر یہ پارلیمنٹ کے اس قانون کو سپریم کورٹ مطلب اٹھا کے پھینک دیتی ہے، رد کر دیتی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ان کا جی ہم دوبارہ یہ قانون بنائیں گے، پھر پارلیمنٹ یہ قانون بنائے گی. ان کا دوسری دفعہ پھینک، ان کا جی تیسری دفعہ بھی بنائیں گے، اور جب تک وہ سپریم کورٹ اس کو پھینکتی رہے گی اس وقت تک ہم یہ بناتے رہیں گے. سو معاملات پہنچ گئے جناب نو ریٹرن پہ. اب یہ جو معاملات نو ریٹرن پر پہنچے ہیں اس کے پیچھے اب پیر والے دن کیا ہونے جا رہا ہے، یہ میں آپ کو 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. حکومت اس وقت 2 آپشنز پر بہت سنجیدگی سے غور کر رہی ہے. ایک آپشن ایمرجنسی کا ہے لیکن وہ ان کی پہلی ترجیح نہیں ہے. ایمرجنسی لگا دی جائے، ججز کے اختیارات سلب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ایمرجنسی کا قانون چلتا ہے، پھر سپریم کورٹ کا قانون تو نہیں چلتا. تو یہ ایک آپشن حکومت کے پاس موجود ہے کہ وہ ایمرجنسی لگا لی جائے. لیکن اس کے ساتھ جو اس سے بھی زیادہ سنجیدگی پر جس چیز پر غور کیا جا رہا ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کر دی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف حکومت ریفرنس فائل کرنے پر غور کر رہی ہے. اب یہ ریفرنس اگر چیف جسٹس کے خلاف فائل ہوتا ہے تو پھر لازمی بات ہے چیف جسٹس تو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی سربراہی نہیں کر سکتے جہاں پہ ریفرنس کی سماعت ہوگی، پہ تو سینئر موسٹ جج کرے گا تو وہ قاضی فائزہ صاحب ہیں. تو یہ ایک آپشن ہے حکومت کے پاس جس کے اوپر وہ سنجیدگی سے غور کر رہی ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز کو اور بھی ذہن میں رکھیے، وہ یہ ہے کہ پہلے قدم کون اٹھاتا ہے. عمل کا جواب میں رد عمل آئے گا تو شاید رد عمل اتنا مؤثر نہ ہو جیسا پہلے عمل آئے گا. اب دونوں میں سے کون پہل کرتا ہے یہ اب دیکھنے والی بات ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ حکومت نے اس حوالے سے کیا سوچا. جو ایکسکلوزیو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری جو اطلاع ہے وہ اب تک کا یہ آج جو ہے ہفتے کا دن ہے اور اس وقت رات کے تقریباً 10 بجنے والے ہیں. تو اس وقت تک جو ہمارے ذرائع نے بتایا ہے وہ یہ بتایا کہ جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جو بینچ ہے 3 رکنی، انہوں نے یہ طے کر دیا کہ وہ ہر صورت فیصلہ دیں گے. وہ یعنی وہ اس بینچ کو ختم نہیں کریں گے، وہ وڈرا نہیں کریں گے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کل کے وقت میں کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ کوئی ایسا پریشر آ جاتا ہے یا وہ خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں ہمیں فل کورٹ بنا دینا چاہیے، تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن جو اب تک کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم ہی ہر صورت میں فیصلہ کریں گے، اور یہ جو ہم ہی ہر صورت میں فیصلہ کریں گے اس کو پہلے سے ہی مسترد کرنے کا اعلان نواز شریف کر چکے ہوئے ہیں. اور دوسری جو بات میں نے آپ سرچ کی تھی کہ وہ ایڈوانس میں ایک خبر آپ کو دے رہے ہیں، وہ خبر یہ ہے کہ جناب ہماری اطلاع کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے مبینہ طور پہ ذرائع کے مطابق فیصلہ لکھوا دیا ہوا ہے.
کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے. صرف آخری پیراگراف چھوڑا گیا ہے ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے، باقی فیصلہ وہ لکھوا چکے ہیں جتنے بھی صفحات کا انہوں نے لکھوایا ہے، اور آخری پیراگراف جس میں فائنل 2-3 لائنیں انہوں نے لکھنی ہیں وہ بس لکھ دی جائیں گی اور وہ فیصلہ پھر اناؤنس کر دیا جائے گا. اب اگر پیر والدین حکومت وہاں سے وڈرا کر جاتی ہے جیسا کہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ اٹارنی جنرل کے بائیک آؤٹ کر دیں گے، تو اس کے بعد باقی پی ڈی ایم بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی بائیک آؤٹ کر دیں گی، تو پھر عمر طاہر بندیال صاحب اکیلے ہی کھیلیں گے. تو وہ فیصلہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد 19 ججز کا فیصلہ چلے گا نا جی، جو موجود ہوں گے. جب جو ایک پارٹی ہے بہت بڑا فریق ہے حکومت اور سیاسی جماعتیں وہ بیچ میں نہیں ہوں گی، تو پھر وہ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے. لیکن یہ بھی بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ وہ اتنی آزادی سے فیصلہ کر سکیں گے، یہ نہیں کر سکیں گے. کل اتوار کا دن ہے، اس میں بہت ساری اہم ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، اور جو اس وقت سچویشن بنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب ہم آتے ہیں جناب اصل خبر کی طرف. اصل خبر اتنی بھی نہیں ہے سادہ جتنی، وہ میں آپ سے آج تیسری دفعہ پروگرام میں یہ بات کروں کہ بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی دکھائی دے رہی ہے. اس کے پیچھے بہت ساری گیم ہے. ہمیں تو وہ منظر نظر آتا ہے نا جو سامنے نظر آ رہا ہے. ہمیں سامنے نظر آتا ہے کہ یہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، جسٹس قاضی فائز صاحب نے انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، اور یہ الزام ہے جسٹس عمر طاہر بندیال پر اور ان کے ہم خیال ججز پہ کہ وہ عمران خان کو ہر صورت میں فیور دیتے ہیں. دوسری طرف پی ٹی ایم یا حکومت یا نواز شریف کا یہ موقف ہے کہ یہ جناب پرو پی ٹی آئی بینچ ہے اور یہ اس کی عمران خان کی منشا کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں. یہ تو وہ ہے سامنے کی صورتحال. پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ جی سپریم کورٹ کے ججز کے اندر بھی تقسیم ہو گئی ہے. لیکن یہ بات وہ ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے. اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے سٹیکس ہیں، اور بہت بڑے بڑے سٹیکس ہیں دنیا کی سپر پاورز کے. اس وقت 2 سپر پاورز کا سٹیک ہے اس سارے معاملے کے اندر، اور ایک سپر پاور امریکہ جس کا پاکستان گزشتہ 75 سال سے دامن پکڑ کے ہر بار دھوکہ کھاتا ہے، اور دوسری جو سپر پاور ہے وہ ہے چین. اور چین جو ہے اس خطے میں اب بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہوا ہے، پوری دنیا میں آگے بڑھ گیا. امریکہ کی معیشت میں بڑا عمل دخل ہو گیا ہوا ہے چین کا. لیکن یہ جو چین نے ایک سکسر مارا ہے پچھلے دنوں کہ اس نے ایران اور سعودی عرب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا. یعنی کہ سعودی عرب جو امریکہ کا مطلب اندھا دھند اتحادی سمجھا جاتا تھا، سعودی عرب کے تھرو امریکہ میسیجنگ کرتا تھا ہمارے جیسے دوسرے ممالک کو، لیکن وہی سعودی عرب چین کے کہنے پہ، یعنی کہ امریکہ جو چین سے اتنا گیر کھاتا ہے اس کے کہنے پہ وہ اپنے اتنے مخالف ملک ایران کے ساتھ اگر ایک ٹیبل پہ بیٹھ گیا ہے، تو اس پہ چین نے وہ بات جو اعزاز سید نے کی تھی ہماری پروگرام میں بیٹھ کے کہ یہ ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے. یہ سعودی عرب اور ایران کا معاہدہ نہیں ہے اور چین نے نہیں کرایا، بلکہ یہ ان ممالک نے یہ بتاتے کہ جی مستقبل میں دنیا کا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے وہ یہ ہے. اچھا، اب اس سارے پیچھے معاملے کے پیچھے کیا ہے؟ پاکستان چونکہ 75 سال سے امریکہ کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اور امریکہ کے بہت سارا اثر رسوخ ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کی شخصیات پر، پاکستان کے اداروں پر، پاکستان کے محکموں پر، بیوروکریسی پر، افسران پر، اور پبلک کے سیکٹر این جی اوز میں ہر جگہ پہ آپ کو امریکہ کا اثر نظر آتا ہے. آپ کو بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جو کہ اس وقت آپ کو بات کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ جناب یہ چین پاکستان کو پھنسا رہا ہے، اور چین جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ چین کا غلام بن جائے گا. سچویشن یہ ہے کہ جی دنیا میں اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے بالخصوص، اور بالعموم ساری دنیا، کہ وہ کہیں گے کہ جی ہم کسی کے ساتھ نہیں ہو کر ہم سروائیو کر جائیں گے. تو ایسی سچویشن نہیں ہے. اس وقت معاملات یہ تھے کہ پاکستان کی گردن مروڑ کر فیصلے کروائے جائیں، اور اس سلسلے میں عمران خان صاحب نے بہت اہم رول پلے کیا. جب وہ حکومت میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے سی پیک کو اپنا نشانہ بنایا. چین کو جان بوجھ کر ناراض کیا گیا. چین نے جو قرضے پاکستان کو دیے تھے انتہائی نامنل مارک اپ پر، وہ ہم پاکستان اس کا پابند تھا کہ وہ جو ہے وہ ان قرضوں کے بارے میں کسی کو اس کی شرائط سے آگاہ نہ کرے. عمران خان صاحب کی حکومت نے مبینہ طور پہ وہ تمام شرائط اٹھا کے امریکہ اور آئی ایم ایف کے حوالے کر دیں گے. لو جناب دیکھ لو چین ہے کیا کر رہا ہے. اور پھر جو پاکستان کے وزراء تھے عمران خان صاحب کے، انہوں نے بھی جو مراد سعید وغیرہ یہ سارے انہوں نے چین کے خلاف بیانات دیے، چین کو یہاں سے بھاگنے میں مجبور کیا. جو پروجیکٹ تھے سی پیک کے وہ بند کیے. سی پیک کا دوسرا حصہ جو کہ اس پرانے ایگریمنٹ کے مطابق 2019 میں شروع ہونا تھا وہ 2023 تک بھی شروع نہیں ہو سکا. یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت نہیں شروع ہو سکا. اب حکومت اس کے اوپر پیش رفت کر رہی ہے. تازہ ترین خبر یہ ہے کہ اب جو پاکستان کا اور چین کا جو تجارتی راستہ 4 سال سے بند کر دیا گیا تھا گلگت بلتستان کے حوالے سے، اس کو اب دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور آئندہ 2-4 روز میں وہ راستہ بھی کھل جائے گا. آئی ایم ایف ہمیں $1 ارب کے بدلے میں ہماری گردن میں روڑ رہا تھا. کبھی ہم سے ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں بات کرتا تھا، کبھی کیا دباؤ ڈالتا تھا، کبھی یہ شرط لگا دو، کبھی وہ شرط لگا دو. حکومت نے بھی اب فیصلہ کر لیا کہ جی اب ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. اب پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں جائے گا. آئی ایم ایف کے ساتھ نہ جانے کا مطلب بڑا واضح ہے کہ پاکستان اب امریکہ کے ساتھ نہیں جائے گا. کیونکہ جہاں تک امریکہ کی بات ہے کہ
امریکہ کو تو ہم اس وقت بھی آزما چکے ہیں جب ہم امریکہ کے سر عام اتحادی تھی 71 میں، اور بھارت جو ہے وہ روس کا اتحادی تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ امریکہ نے بھارت کے خلاف جنگ میں ہماری امداد روک دی، ہمارا اسلحہ روک دیا، ان کا چھٹا بیڑی بیڑا آج تک نہیں پہنچا۔ آج 50 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، وہ پاکستان ٹوٹ گیا، لیکن 50 سال میں یا 51 سال میں وہ امریکہ کا چھٹا بیڑی بیڑا آج تک نہیں پہنچا۔ تو امریکہ کے بغیر کوئی بندہ یہ کہنا کہ ان کے اوپر ہم اعتماد کر کے کوئی کام کر سکتے ہیں، تو یہ پھر ہماری غلط فہمی ہے۔ معاملات اب اس سے آگے جا چکے ہیں۔ میں آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آکسفورڈ میں پڑھے ہوئے، اور جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے وہاں بہت اچھے تعلقات ہیں، 2014 میں جو پاکستان میں دھرنے ہوئے تھے وہ بھی سی پیک کو روکنے کی ایک مبینہ کوشش تھی، اور MI6 CIA یہ سارے لوگ اس کے اندر ملوث پائے گئے تھے، اور امریکہ نے پھر وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کیا، پاکستان کا سی پیک بند کرایا، عمران خان کو لایا گیا۔ یہ ساری ڈرامے بازی ہوتی ہے۔ میں امریکہ کے خلاف ہوں، میں غلامی سے آزادی چاہتا ہوں۔ اس وقت وہ امریکہ کے اندر لابنگ فرم ظاہر کر رہے تھے، وہ لابنگ فرم ظاہر کر رہے تھے جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف لابنگ کرتی رہی ہیں۔ وہ تمام سینیٹرز کو ان کو عمران خان صاحب انگیج کرتے ہیں۔ آج بھی عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے سب سے زیادہ روابط ہیں امریکہ کے ساتھ۔ اور جب یہ وہ کہہ رہے تھے اس وقت تو آڈیوز بھی آ گئی تھی نا عمران خان صاحب کی کہ نہیں وہ کہ جی ہم نے بس اس سے کھیلنا ہے، اس سے، اور عوام ہمارے پیچھے، ہم نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ اور پھر بعد میں وہ BBC اور امریکن چینلز کو انٹرویو میں بھی کہہ چکے نہیں میں تو امریکہ کے خلاف نہیں، میرے خلاف تو جنرل باجوہ نے سفارش کی تھی۔ وہ بعد میں محسن نقوی تک بھی آیا، اور اس کے بعد وہ حسین حقانی تک بھی گئے، اور مطلب وہ کہا جاتا ہے نا کہ آخر میں ہم بات اختر لاوے تک یعنی کہ اس نے سازش کی تھی حکومت گرانے کی۔ تو یہ امریکہ کے مفادات جو ہیں وہ اس وقت عمران خان کو سرو کر سکتے ہیں۔ کوئی 1-1.5 ہفتہ پہلے جو ایک امریکی وفد کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے زمان پارک لاہور میں بھی، اس میں مبینہ طور پر عمران خان صاحب نے ان کو یہ یقین دہانی کرائی کہ جناب میں ایک دفعہ پھر آ گیا تو میں اس دفعہ چین کا پکا ہی پتہ کاٹ دوں گا۔ تو وہ اب معاملہ یہ طرف ہے۔ دوسری طرف چین کا مفادات ہیں کہ وہ سی پیک چین چاہتا ہے کہ ہو جائے، اور وہ امریکہ اس وقت سکڑ رہا ہے اور چین ایک سپر پاور کے طور پر بڑھ رہا ہے۔ ہمارے جو معاشی مفادات ہیں، جو IMF ہماری گردن مروڑ رہا ہے $1 ارب کے لیے، گزشتہ چند ہفتے میں ہمیں وہ چین جو ہے وہ چپ کے مطلب کروڑوں کر کے تو وہ بہت سارے ڈالر ہمیں دے بھی چکا ہوا ہے، جس کا نتیجہ یہ IMF سے اب ہماری ڈیل آلموسٹ جو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے وزیر خزانہ بھی اس حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ تو اب یہ معاملہ اس طرف سمٹ گیا ہے، IMF والا معاملہ ختم ہو گیا ہے، اور معاملات اب چین کی طرف آ رہے ہیں۔ اور چین جو ہے، نواز شریف جو ہے وہ چین کے پسندیدہ لیڈر ہیں، اور نواز شریف کا کودنا اس معاملے میں اوپن ہونا، اور وہ بھی آپ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ چین کے مفادات جو ہیں وہ نواز شریف سے وابستہ ہیں، اور امریکہ کے مفادات جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اندر جو موجودہ سچویشن ہے وہ عمران خان سے وابستہ ہے۔ عمران خان صاحب جو رزسٹ کر رہے ہیں، جو مختلف محکموں کے لوگ جو ہیں وہ چاہے وہ کسی بھی شعبے سے منسلک ہیں، وہ جو عمران خان صاحب کو مدد فراہم کریں، اس کے پیچھے جو ہے وہ کچھ امریکن لابی بھی اس کی بھی سرگرم ہے۔ ابھی عمران خان صاحب کی بیان بھی وہاں پر گئی، وہاں پہ وہ جو ایک ان کا بندہ ہے، وہ ایک بڑا قابل اعتراض قسم کا اس کا مذہب اس بندے کا، وہ اس نے امریکن سینیٹر سے بیان بھی دلوایا۔ تو امریکہ اس وقت اوپن ہو چکا ہے امریکہ عمران خان صاحب کی مدد کے لیے، اور لازم ہے سرکاری طور پہ بیان تو نہیں دیتے، لابسٹ ہی اوپن ہوتے ہیں، تو وہ اوپن ہو چکے ہوئے ہیں، اور آئے دن ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں فواد چودھری صاحب کے تھرو اور دوسرے لوگوں کے تھرو۔ امریکہ جو ہے وہ سارے معاملات ہینڈل کر رہا ہے عمران خان صاحب کے تھرو۔ عمران خان اور جو سپریم کورٹ میں جو بھی چل رہا ہے وہ سامنے، آپ کے الزامات اپنی جگہ پر ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے بھی ہیں۔ تو اس وقت دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان یہ فیصلہ کر چکا ہے۔ اب معاملہ یہ کہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ معاملہ اس طرف جائے گی کہ جی عمران خان تو یہ سوچ رہا ہے، نواز شریف یہ سوچ رہا ہے، امریکہ یہ سوچ رہا ہے، چین یہ سوچ رہا ہے، لیکن ریاست کیا سوچ رہی ہے؟ ریاست جناب فیصلہ کر چکی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق کہ چین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ہمارے معاشی مفادات اسی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ سی پیک بنے گا تو ہمارے اقتصادی ترقی ہوگی، ورنہ پھر مستقبل میں جو ملک اقتصادی طور پر مضبوط نہیں ہے اس کے کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارا کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے تو اس میں امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، تو پھر وہ ہم سے زیادہ بیوقوف اور کوئی قوم دنیا میں ہو نہیں سکتی، جو سچی بات ہے۔ اس وقت یہ سچویشن ہے۔ تو بائیڈن یہ سامنے والے معاملات جو نا کہ عمران خان کو الیکشن ملے گا یہ نہیں ملے گا، عمران خان اقتدار میں آئے گا یہ نہیں آئے گا، بندیال گروپ اور یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیوں نہیں آئین پہ چل رہے، یہ فل کوڈ کیوں نہیں بنا رہے، کہ جناب اس کے پیچھے مفادات جو ہے نا وہ چھوٹے نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے مفادات ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے جناب، ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو سامنے نظر آ رہی ہیں چیزیں وہ یہ ہیں، اور جو پیچھے نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہے، اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، تو جلد جب دیر پھر بازار تو ایسے لگتا ہے کہ جو ریاست نے فیصلہ کیا ہے وہی پریویل کرے گا۔ اب یہ جتنا یہ لڑائی بڑھے گی اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں چلتے چلتے، پاکستان ایک 23 کروڑ آبادی کا ملک ہے اور ایٹمی ہتھیاروں کا حامل ملک ہے۔
امریکہ اور IMF کے لیے اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ پاکستان سے وہ ایک دم ہی آنکھیں موڑ لیں۔ اب جب ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ IMF کو بھی پاکستان نے جھنڈی کرا دی کہ نہیں جی ہم نے آپ کو کوئی شرطیں مانی، آپ دوڑ جائیں، تو اس کے بعد اب وہ روپ بدل کر آئیں گے اور دوبارہ معاملات طے کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن بہرحال اب لگتا نہیں کہ امریکہ اور IMF کے ساتھ پاکستان کے معاملات دوبارہ چل سکیں۔ اب بظاہر ایسے لگتا ہے کہ چین کے ساتھ ہی چلیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔